الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم ناظرین، یہ جو درس چل رہا ہے مصطلح الحدیث کا، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کتابۃ الحدیث کے حوالے سے، اور اس کے کیا احکام ہیں اور اس کی چند تاریخی جھلکیاں، اور اس کے بعد جو احادیث کی کتابت ہوئی ہے، جمع و تدوین کی گئی ہے، اور اس کی کتنی شکلیں ہیں، یعنی احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ کس کس ترتیب پر لکھی گئی ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے وہ مشتمل ہے آداب شیخ و سامع، یعنی طالب علم اور محدث کی جو آداب ہیں، جو اصول اور ضابطے ہیں، اس کے حوالے سے ہے. تو آج کا ہمارا جو درس ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو کتابۃ الحدیث کے حوالے سے ہے، جس میں حدیث کی کتابت، حدیث کی لکھنے کی تاریخ اور اس کے متعلق باتیں ہیں. اور دوسرا جو حصہ ہے وہ آداب شیخ و سامع، یعنی محدث کے آداب کیا اصول اور ضابطے ہیں، اسی طریقے سے جو طالب علم ہوتا ہے حدیث کا، اس کا کیا اصول اور ضابطہ ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں جو ہمارے درس کا پہلا حصہ ہے کتابۃ الحدیث کے حوالے سے، جس کا مطلب یہ ہے کتابۃ الحدیث نقلہ عن طریق الکتابہ، یعنی لکھ کر کے حدیث کو نقل کرنا، کسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے یا استاد سے سن کر کے حدیث کو لکھ کر کے اس کو نقل کرنا، اس کو کہتے ہیں کتابۃ الحدیث. تو حدیث کی کتابت کا جو مسئلہ ہے اصلاً یہ ہے کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور ضرورت پڑی تو باقاعدہ سرکاری طور پر اس کا اہتمام بھی ہوا، اور بعد کے ادوار میں ایک باقاعدہ ٹیم تیار ہوئی علماء کی، اور ان لوگوں نے اس کی جانب توجہ دی. تو اس میں کیا ہے، اصل کیا ہے، اس میں حلال ہے. لیکن شروع کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا تھا احادیث کو لکھنے سے، تاکہ وہ احادیث قرآن کریم سے مل کر کے گڈمڈ نہ ہو جائے، ایک دوسرے سے خلط ملط نہ ہو جائے، یعنی ایسا ہو جائے کہ تفریق کرنا مشکل ہو جائے کہ قرآن کی کون سی آیات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کون کون سے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی کہ وہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں وہ اس کو لکھ لیں. اور یہ حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. لیکن ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے کہ حدیث کو نہیں لکھنا ہے. وہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں، اور وہ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ امام احمد کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن، لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن، کہ تم مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیزیں مت لکھو. پھر کہہ رہے ہیں فمن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحہ، کہ تو تم میں سے تو جو شخص مجھ سے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں کو لکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے مٹا دے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن بعض علماء اس کے نسخ کی طرف گئے ہیں
اور کسی نے کہا کہ یہ منسوخ ہے، اور بعد کی جو روایات ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت مرقوم ہے، بیان کیا گیا ہے، وہ اس بات پر دلیل ہے کہ پہلی حدیث منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے۔ تو یہ شروع اسلام میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک دیا تھا کہ لوگ حدیثوں کو لکھیں، جمع کریں، لیکن پھر بعد کے ادوار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے میں نے مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو اجازت دی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ وہ سنتے ہیں وہ اس کو لکھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر یہ صحیح ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ دیا تو یمن کے لوگوں میں سے ایک شخص، ایک صحابی تھے، ان کا نام ابو شاہ تھا، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ فقال اکتبوا لی یا رسول اللہ، اکتبوا لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ لکھ کر کے دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکتبوا لی ابی شاہ، یعنی ان کا نام ابو شاہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو شاہ کو لکھ کر کے دے دو، یعنی وہ خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، یعنی پورا خطبہ لکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وہ احادیث کی شکل ہے، احادیث ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے ادوار میں صحابہ کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ احادیث کو لکھ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کے اپنے اپنے صحیفے تھے جن میں ان لوگوں نے احادیث کو لکھ کر کے رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے لیکن ہم اس کی وضاحت کریں، ایک بات یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ عرب کا اس زمانے میں مزاج کیا تھا، یعنی سنت کے حوالے سے اس زمانے میں مزاج کیا تھا۔ آج جو کتابت الحدیث کی بات ہوتی ہے، حدیث کو لکھنے کی بات ہوتی ہے، عام طور پر جو منکرین سنت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں یہ عجمیوں کی سازش ہے، عجمیوں کا فسانہ ہے، ان لوگوں نے سنت کو اپنی جانب سے لکھ لیا ہے، یہ عجمی سازش کا نتیجہ ہے جو احادیث ہمارے شکل آج کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہر زمانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور ہر زمانے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک رواج ہوتا ہے، ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ عربوں کا مزاج کیا تھا؟ عربوں کا اصل مزاج یہ تھا کہ وہ خاص طور سے وہ اپنے حفظ پر زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ ایک تو عرب قوم ویسے بھی اتنی لکھنے پر ان کی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہوتی تھی جتنا ان کی توجہ حفظ پر ہوا کرتی تھی، تو ان کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بہت انہیں مضبوط قوت حافظہ سے نوازا تھا، دوسری بات یہ کہ خود وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں کتابت حدیث کے حوالے سے زیادہ ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے، صیانت الحدیث، یعنی سنت کی حفاظت کے لیے یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اور بعد کے لوگوں کی جماعت ہے انہوں نے کیا اہتمام کیا ہے، ہماری فوکس اس بات پر ہونی چاہیے، ہماری بات اس بات پر شروع ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں، میں نے بتایا کہ شروع میں نے کہا کہ لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے اور ہر ایک کا ٹریڈیشن ہوتا ہے اور اسی حساب سے وہ چلتے ہیں۔ تو عربوں کا جو نصوص کی سنت کے تعلق سے، جو حفاظت کے تعلق سے جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ وہ اسے یاد کر لیا کرتے تھے، ضبط کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ اس زمانے میں کہ اکثر لوگ لکھنے سے کم پرہیز کیا کرتے تھے اور حتی الامکان کوشش کرتے تھے وہ اسے یاد کر لیں۔ دوسرا جو وہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا سنت کی حفاظت کے لیے، ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ احادیث کو لکھنے کے بجائے وہ کیا کرتے تھے، اس کا عملی طور پر وہ نمونہ پیش کرتے تھے، عمل کر کے اس کو لوگوں کو سامنے ریپریزنٹ کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا صیانت الحدیث کا۔ اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود جو لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنت کو سیکھ رہے ہیں وہ خود عمل کر کے بتا رہے ہیں، اس سے بہتر سنت کا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سنت کی حفاظت نہیں ہے؟ کتابت ہی صرف سنت کی حفاظت ہے؟ سنت کی حفاظت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ صحابہ کے الگ الگ حلقے ہوتے تھے، دروس ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دور دراز علاقوں میں بھیجا کرتے تھے، وہ دعوت و تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو کیا یہ سنت کی نشر و اشاعت نہیں ہے یا یہ سنت کی تبلیغ نہیں ہے؟ تو سنت صرف لکھنے سے ہی نہیں ہوتا ہے، سنت کی حفاظت صرف لکھنے سے ہی نہیں ہوتی ہے، سنت کی حفاظت تعامل امت سے بھی ہوتی ہے، عمل صحابہ سے بھی ہوتا ہے، پھر یہ اس کے درس و تدریس سے بھی ہوتا ہے اور حفظ کے ناحیے سے، ضبط کے ناحیے سے بھی ہوتا ہے۔
تو ایک طرح کی پھر بعد کے ادوار میں اس کی کوشش پڑی، اس کی ضرورت پڑی تو باقاعدہ لوگوں نے اس کا اہتمام بھی کیا، یہ مطلب ہے۔ ورنہ اصلاً کیا ہے؟ اصلاً یہی ہے کہ ہمیں سنت کی حفاظت کرنی چاہیے، قولاً فعلاً عملاً، ہر ناحیے سے، کتابتاً تحریری اعتبار سے بھی، ضبط کے ناحیے سے، ہر اعتبار سے ہمیں حفاظت کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج ہمارے زمانے میں لکھنے پڑھنے کا معاملہ تو بہت زیادہ ہو گیا، لیکن عمل کا جو دائرہ ہے، جو گراف ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو سنت کی حفاظت عمل سے بھی ہوتی ہے، اور عمل سے کے ہی ذریعے سے سنت زندہ ہوتی ہے، ورنہ کتابوں میں تو مدفون ہو کر کے وہ گم ہو جاتی ہیں۔ سنت تو تجدید یہی ہے کہ انسان سنت کی تعلیمات کو بدعات و خرافات سے پاک صاف کر کے بالکل واضح کر دے، یہی سنت ہے۔ تو سنت کی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حفاظت کے حوالے سے یہ مختلف طریقے ہیں، مختلف حربیں ہیں، مختلف وسائل ہیں، جس کو علماء وقت نے، ہر دور کے علماء وقت نے ہر اعتبار سے اس کو قبول کیا، اپنایا اور اس کو برتا۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کئی صحابہ ایسے تھے جو باقاعدہ خود سنت کی لکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میں چند ایک صحابہ کا نام آپ کے سامنے اور ان کے صحیفہ، یعنی ان کے صحائف کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ایک صحیفہ ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی احادیث کو لکھ کر کے انہوں نے بھی جمع کیا تھا، کچھ احادیثیں لکھ کر کے جمع کی تھیں، اور ان کا صحیفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت ابو رافع مولا رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مولا تھے، غلام تھے، تو ان کا یہ صحیفہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا بھی صحیفہ، جن کے متعلق ابھی میں نے روایتوں میں بیان کیا۔ ایک روایت اوپر جو گزری ہے مسند احمد کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو حدیث لکھنے کی اجازت دی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، جس میں فرائض وغیرہ کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحیفہ دو صحیفہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو یہ تقریباً کئی صحیفے ہیں، جو چند میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ یہ کون کون سے صحابہ تھے، کہ اور وہ کون کون سے صحابہ تھے جو باقاعدہ سنت کے لکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے، چند ایک کا نام میں نے آپ کے سامنے گنایا ہے، جو باقاعدہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ سنت کا لکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اچھا، حضرت ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ مختلف فتنوں میں اور مختلف مسائل میں، امت کے مسائل میں وہ گھر گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا، چونکہ یہ لمبا پیریڈ تھا حضرت عمر کا زمانہ، تو اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے سب کو اکٹھا کیا اور سارے صحابہ سے کی میٹنگ بلائی اور ان سے پوچھا کہ ہمیں سنت کی حفاظت کرنی چاہیے کہ یا نہیں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہاں ضرور اس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اب تو دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن بھی محفوظ ہو چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور سنت کو بھی لکھنا شروع کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1 مہینہ مسلسل انہوں نے استخارہ کیا اور استخارہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انی کنت اردت ان اکتب السنن، یعنی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں سنت کو لکھوں، وانی ذکرت قوما، اور میں نے ایک قوم کی بات میرے ذہن میں آئی، کانوا قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کتبوا کتبا، ان لوگوں نے کتابیں لکھیں، اور کیا کیا؟ فاکبوا علیہا، تو وہ ان کتابوں پر ٹوٹ پڑے، یعنی ان کتابوں پر ان کی توجہ زیادہ ہوئی، وترکوا کتاب اللہ، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اصل جو کیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سنت کی حفاظت میں اور سنت کو لکھنے میں اتنا مصروف ہو جائیں کہ وہ اس کی طرف سے، یعنی قرآن کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ، کہہ رہے ہیں کہ اور میں اللہ کی قسم
لأکتبن کتابن، کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بھی لکھنے کا، لأکتبن کتابن، کہ میں، وہ کہہ رہے ہیں واللہ وانی واللہ لا اکتب کتابن ابدا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ہرگز کوئی کتاب نہیں لکھوں گا، کوئی چیز نہیں لکھوں گا۔ تو یہ صحابی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ غیرت تھی، یہ حمیت تھی کہ وہ دین کے معاملے میں کتنے محتاط تھے، اور کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن سے جڑیں، قرآن کو بنیاد بنا کر کے ساری چیزوں کو سمجھیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اصل چیزوں کو نظر انداز کر دے اور فروعات میں پڑ جائے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام نہیں کیا، لیکن یہ کہ صحابہ کے درمیان یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہا، اور لوگ حدیثوں سے، اپنے اساتذہ سے وہ حدیثوں کو لکھتے رہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب زمانہ آتا ہے، تو انہوں نے اپنے اس وقت جو مدینہ کے قاضی تھے حضرت ابو بکر بن محمد ابن حزم، یہ وہاں کے قاضی تھے مدینہ کے، تو باقاعدہ انہوں نے سرکاری حکم دیا کہ دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب علماء دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں اور علم اٹھ جانے کا اندیشہ ہے، ایسا ہے تم اب حدیث کو لکھنے کا اہتمام کرو، حدیث کو جمع کرنے کا اہتمام کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ علم بھی یہاں سے نہ اٹھ جائے۔ پھر بعد میں انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے باقاعدہ حکم دیا احادیث اور سنت کی تدوین کے لیے محمد بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ تابعین میں سے ہیں، اور ان کو حکم دیا کہ وہ سنت کی تدوین کرے، سنت کو اکٹھا کریں۔ تو یہ اس طریقے سے سنت کی حفاظت کے لیے کوشش کی گئی، اور پھر بعد میں علماء ایک ایک کر کے آئے اور ان لوگوں نے سنت کی حفاظت کی۔ اچھا، تو یہ سنت کی مختصر سی تعریف اور جھلکیاں، تاریخی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اب تو کتابیں لکھ دی گئی ہیں سنت کی تقریباً تمام طرح کی کتابیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ اس کی کتنے قسمیں بنتی ہیں، یعنی سنت کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی کتنے قسمیں بنتی ہیں۔ تو سب سے جو پہلی قسم ہے سنت کی کتابوں میں سے، ایک کتاب ہے الجوامع، جسے جامع کہا جاتا ہے۔ تو جامع اس کتاب کو کہتے ہیں، یہاں علماء نے جو تعریف کیا، کہا کل کتاب یکون جامعا لاحادیث الاحکام والعقیدۃ والرقاق والآداب والتفسیر والسیر والتاریخ والفتن والمناقب والمثالب، کہتے ہیں کہ جامع وہ کتاب ہے جس میں ہر طریقے کی روایات کو، احادیث کو جمع کیا گیا ہو، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، احکام سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، فتن سے ہو، سیر سے ہو، مغازی سے ہو، جنگ وغیرہ کے مسئلے سے ہو، یا فتن سے ہو، یا مناقب سے ہو، یا تفسیر سے ہو، کسی بھی موضوع سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ کوئی بھی حدیث ہو، اس کو جمع کیا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جامع۔ جیسے الجامع الصحیح البخاری، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ الجامع ہے، کیونکہ اس میں تمام طرح کے ہر موضوعات سے متعلق وہاں احادیث آپ کو مل جائیں گی، تو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ترتیب ہے سنت کی حفاظت کا، جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں اختیار کیا ہے، مسانید۔ اس کو مسانید کہا جاتا ہے۔ مسانید وہ ہوتی ہے، وہ کتابیں ہوتی ہیں جس میں ہر صحابی کی پوری مکمل، ان کو جتنی روایتیں ان کو ملی ہوئی ہوتی ہیں سب کو وہ اکٹھا کر کے الگ الگ کر کے وہ جمع کرتے ہیں، یعنی ہر صحابی کی علیحدہ علیحدہ روایتیں جمع کرتے ہیں، اس کو مسانید کہا جاتا ہے۔ جیسے مسند احمد ابن حنبل، اس کتاب میں ہر صحابی کی، یعنی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں اور اس صحابی ان کی جتنی روایات ہوئی ان ساری روایات کو وہ ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، تو اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو احادیث کی جو کتابوں کی جو تیسری شکل ہے یا جو کیٹیگری ہے وہ معاجم کی ہے۔ معجم جمع معاجم، کہتے ہیں کل کتاب تذکر فیہ الحدیث علی ترتیب الشیوخ، یعنی معجم ان کتابوں کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو لکھا گیا ہو شیوخ کی ترتیب سے، شیوخ کی ترتیب سے، یعنی ان کی جو ترتیب ہوتی ہے ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں احادیث بیان کی گئی ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ والغالب فیہ ترتیب، والغالب فیہ الترتیب علی حروف الہجا، اور عام طور پر اکثر اس میں جو ترتیب ہوتی ہے حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی الف با تا سا، تو الف سے جتنے لوگوں کا نام آ رہا ہے ان کی روایتیں، با سے جن لوگوں کا نام آ رہا ہے ان کی روایتیں اس طریقے سے اکٹھا کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی جو کیٹیگری ہے احادیث کی کتابوں کی، اسے علل کہا جاتا ہے۔ علل کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے الکتب التی تذکر فیہ الاحادیث المعلولہ، یعنی وہ کتاب جس میں
ایسی احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں علت، نقص یا کمی یا عیب پایا جاتا ہے، یعنی ایسی کتاب جس میں ان احادیث کو اکٹھا کیا جاتا ہے جس میں کوئی علت یا عیب یا نقص پایا جاتا ہے، مع بیان عللھا، صرف اکٹھا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی علتوں کو، اس کی کمیوں کو وہاں بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ان کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلل لامام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے العلل کے نام سے، جس میں انہوں نے یعنی ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے جن احادیث میں نقص یا عیب پایا جاتا ہے، پھر ان کی علتوں کو بھی اس میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں کی ایک کیٹیگری الاجزاء کی ہے۔ الاجزاء یعنی کہتے ہیں ما یجمع فیہ احادیث رجل واحد، یعنی کہتے ہیں کہ اجزاء وہ کہتے ہیں وہ کتاب جس میں ایک آدمی کی پوری روایتوں کو جمع کر دیا گیا ہو، ایک آدمی کی پوری روایت اس میں جمع کر دیا گیا، اب چاہے وہ صحابی ہو یا کوئی اور بھی ہو، یعنی کوئی بھی شخص ہے اگر اس کی ایک روایت ہو، اس کی تمام طرح کی ایک روایت کو کسی کتاب میں جمع کر دیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اجزاء، اسے جز کہتے ہیں، جز، کیونکہ وہ ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کسی ایک مسئلے کے متعلق ساری روایتوں کو کسی کتاب میں، کسی ایک مسئلے کے متعلق احادیث کو جمع کر دیا جائے کسی ایک کتاب میں، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جز۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جزء رفع الیدین، جزء رفع الیدین، تو اس میں رفع الیدین کے متعلق جتنی روایتیں ہیں اس کو جمع کر دیا گیا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک اور کتاب ہے جزء القراءہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، تو اس میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی جتنی روایتیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ دونوں کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ اسی طریقے سے جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کی ایک کیٹیگری الاطراف کی ہے، الاطراف کی ہے، اس میں اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے ان یذکر فیہا طرف الحدیث الدال علی بقیتی، یعنی اس میں احادیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا جاتا ہے اور وہ اپنے پورے مکمل حدیث پر دلالت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، تو پھر کہتے ہیں وَتُجْمَعُ أَسَانِيدُهُ، اور اس کے پورے سندوں کو وہاں جمع کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث ہے اس کا ٹکڑا لکھ دیا گیا، پھر اس کے متعلق جتنی بھی سندیں ہیں، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والی جتنی بھی سندیں ہیں ان تمام سندوں کو بھی ان کتاب میں بیان کر دیا گیا، اما مستوعباً، چاہے وہ مکمل ساری سندوں کا احاطہ کر لیا جائے یا چند ایک کا بیان کیا جائے کہ یہ فلاں کی سند سے بھی مروی ہے، فلاں کی سند سے بھی، فلاں کی سند سے مروی ہے، اتنا کہہ دیا جائے تو بھی کافی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے الاطراف کہتے ہیں۔ جیسے امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، یہ بمعرفۃ الاطراف، یہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں تمام روایتوں کو، یعنی حدیث کی ایک ٹکڑے کو جمع کیا گیا، پھر اس کے متعلق جتنی، یعنی اس سند سے، اس حدیث سے متعلق جتنی بھی سندیں ہیں ان تمام سندوں کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطراف، ان کتابوں کو اطراف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں کی ایک کیٹیگری یہ ہے المستدرکات، المستدرکات، مستدرک کہتے ہیں کل کتاب استدرک فیہ ما فات صاحب کتاب آخر علی شرطہ، یعنی یہ کہ ایک آدمی ہے، ایک مصنف ہے، ایک محدث ہیں، انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے اور انہوں نے، ان کی ایک اپنی شرط ہے اور اس شرط کے مطابق انہوں نے بہت ساری روایتوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا اور ان کے شرط پر بہت ساری کتابیں، بہت ساری روایات اترتی تھی لیکن لیا نہیں، اخذ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کتاب میں یعنی مستدرک میں یہ ہوتا ہے کہ ان تمام روایتوں کو جو ایک مؤلف کے، ایک مصنف کے شرط پر وہ روایتیں اترتی تھی لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا، تو اس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں ایک دوسری کتاب میں، تو اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ المستدرک۔ جیسے کتاب ہے المستدرک لابی عبداللہ الحاکم، یہ امام ابو عبداللہ الحاکم کی کتاب ہے المستدرک، جس میں کسی شیخ کے وہ ایک مصنف کے شرط پر جو روایتیں اترتی تھیں اس کو اکٹھا کر کے انہوں نے جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کی کتابوں کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے المستخرجات کی۔ المستخرجات کیا ہیں؟ یہاں جو تعریف بیان کی گئی ہے، کہتے ہیں کل کتاب تخرج فیہ احادیث کتاب آخر،
یعنی ہر وہ کتاب مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں دوسرے کتاب کی احادیث کی تخریج کی گئی ہوتی ہے، یعنی دوسرے کتاب کی احادیث کی تخریج کی گئی ہوتی ہے بِأَسْآنِیدٍ صَحِیحَةٍ، صحیح اسانید کے صحیح سندوں کے ساتھ، من غیر طریق صاحب الکتاب، یعنی صاحب کتاب کے سند کے علاوہ، یعنی جو کتاب، یعنی جو مؤلف ہوتا ہے جو کسی کتاب میں موجود روایات کی تخریج کرتا ہے اپنی کتاب میں، یعنی اسی روایت کو وہ اپنے کتاب میں بیان کرتا ہے لیکن دوسرے سند کے ساتھ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں جا کر کے، یعنی اپنی سندوں میں بیان کرتے وقت وہ اس مؤلف کے شیخ سے یا اس کے اوپر جا کر کہیں جا کر کے وہ مل جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ المستخرج۔ جیسے ایک کتاب ہے المستخرج، یہ ہے امام ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب، جو کہ انہوں نے صحیحین پر کام کیا ہے، یعنی صحیحین پر انہوں نے استخراجات کا کام کیا ہے، یعنی صحیحین کی جو روایتیں تھیں انہوں نے اس کو اپنے سند کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ یعنی امام جیسے صحیحین کی جو وہ سندیں ہیں وہ تو اور ہیں، لیکن یہ جو وہ ان تمام روایتیں ہیں اس کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ان سندوں میں جا کر کے پھر بعد میں وہ یعنی وہ صحیحین کے جو شیوخ ہیں ان سے یا اس کے اوپر جا کر کے وہ کہیں مل جاتے ہیں، تو اس کو مستخرجات کہتے ہیں۔ تو یہ درس کا پہلا حصہ جو مشتمل تھا وہ کس پر مشتمل تھا؟ کتابت احادیث کے متعلق، پھر اس کا وہ حکم کیا ہے وہ، پھر اس کے بعد اس کے متعلق چند مسائل ہیں، پھر جو صحائف ہیں ان کا ذکر کیا گیا، پھر کتابت حدیث کی جو کیٹیگریاں ہیں، معروف کیٹیگریاں، وہ آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے درس کا دوسرا حصہ جو آداب شیخ و سامع پر مشتمل ہے، یعنی یہ کہ حدیث کو بیان کرنے والا محدث اور اسی طریقے سے جو طالب علم ہوتا ہے جو احادیث کو پڑھنے یا سیکھنے گیا ہے، تو ان کے لیے کیا شرائط ہیں، ان کے متعلق کچھ باتیں ہیں، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ دو چیزوں میں استاذ اور شاگرد دونوں مشترک ہوتے ہیں، دو چیزوں میں، ایک تو یہ کہ دونوں اپنی نیتیں درست کر لیں، دوسرا یہ کہ تطہیر القلب من اغراض دنیا، یعنی دنیاوی مقاصد سے وہ پاک صاف کر لیں، یعنی احادیث کو پڑھنے کا، سیکھنے کا یا پڑھانے سکھانے کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا حاصل کریں، بلکہ یہاں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا، دین کی سربلندی، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں چیزوں میں شاگرد اور استاذ دونوں مشترک ہیں، یعنی دونوں کو یہ چاہیے کہ اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، دوسری چیز یہ کہ وہ دنیاوی مقاصد سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ تو یہ دو چیزوں میں دونوں شریک ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں استاذ اپنے شاگرد سے الگ ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب وہ درس دینے آئے تو سب سے پہلے وہ اس کی توجہ کس کی طرف ہو؟ سامعین کی طرف، یعنی جن کو پڑھا رہا ہے ان کی طرف، طلباء کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اپنی مجلس کا جب آغاز کرے یا اپنی مجلس کا جب اختتام کرے تو ان کلمات کے ساتھ کرے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وغیرہ، ان کلمات کے ساتھ وہ آغاز کرے گا اور انہی کلمات کے ساتھ وہ اختتام کرے گا، یعنی شروع میں بھی اللہ کی حمد و ثنا اور اخیر میں بھی اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اس کے بعد ایک اور شکل ہے، وہ یہ ہے کہ ان رفع صوتہ احد یأمرہ بالسکوت، یعنی اگر کلاس چل رہی ہو، مجلس جمی ہوئی ہو اور احادیث کو بیان کیا جا رہا ہو، اس دوران کوئی اپنی آواز بلند کر رہا ہے تو اس کو اشارے سے اس کو چپ کرایا جائے، اس کو خاموش کر دیا جائے، کہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہو تو اس وقت آواز کو بلند کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اسی لیے روکا گیا ہے کہ اگر احادیث کی مجلس جمی ہوئی ہے تو وہاں کوئی بھی شخص اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ اسی طریقے سے آداب شیخ میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ یقوم لأحد اثناء الحدیث، یعنی اب حدیث کی مجلس جمی ہوئی ہے، کوئی بہت عظیم شخصیت آ گئی یا کوئی بہت ہی بااثر شخصیات جو ہوتی ہیں سماج اور معاشرے میں، کوئی وہ اٹھ کر کے آ گیا تو فوراً وہ مجلس سے اٹھ کر کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں یا اس کی تعظیم میں اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنت کی حفاظت کے لیے، یعنی جہاں سنت کی مجلس جمی ہوئی ہے وہاں کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا چودھری کیوں نہ آ جائے، وہ کبھی بھی اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہونا، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ عظیم ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے۔
اس کے بعد کہہ رہے ہیں ولا یحدث قائما، اور نہ ہی وہ کھڑے ہو کر کے حدیث بیان کرے گا، ولا عجلا، اور نہیں یہ جلد بازی میں وہ حدیث کو بیان، یعنی حدیث جو بیان کریں گے تحمل کے ساتھ ٹھہر کر کے اور باقاعدہ وہ تثبت کے ساتھ اس کو بیان کرنا ہے، یعنی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نہ احادیث کو وہ راستے میں بیان کرے گا الا لحاجت، مگر یہ کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی حاجت پڑ گئی تو ٹھیک ہے بیان کر دے، لیکن یہ کہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ بازاروں میں یا سڑکوں پر اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تعظیم سنت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر استاذ کبھی احادیث کو بیان کرتے وقت، یعنی علم کی مجلس سجی ہوئی ہے اور احادیث کو بیان کر رہا تھا، اور دوران احادیث اگر اسے اندیشہ ہے کہ میں بھول جاؤں گا، یا پھر یہ کہ وہ دو احادیثوں کو خلط ملط کر دے گا، ایک دوسرے میں ملا دے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ احادیث کو بیان کرنے سے رک جائے، پہلے تیقن کر لے کہ ہاں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کہاں میں بھول رہا ہوں، ساری چیزوں کو کنفرم کر لے، اس کے بعد وہ احادیث کو بیان کرے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو احادیث جو شیخ سے متعلق تھیں، ان میں سے یہ کہ وہ سامعین کی طرف متوجہ ہوگا، دوسری بات یہ کہ وہ جب حدیث کو بیان کرے گا تو کیا کرے گا، وہ اللہ کی تعریف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے وہ اپنی بات کا آغاز کرے گا اور اسی پر اختتام کرے گا۔ اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی شخص اگر آواز اونچی کر رہا ہے تو اس کو خاموش ہونے کا حکم دے گا۔ اس کے بعد یہ کہ کوئی کسی کے لیے وہ دوران درس کھڑا نہیں ہوگا، اگر کوئی نہ ہی وہ کھڑے ہو کر کے حدیث کو بیان کرے گا، اور نہ ہی جلدی جلدی وہ حدیث کو پڑھے گا، اور نہ ہی وہ راستے میں حدیث کو بیان کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ استاذ کو اگر جب نسیان یعنی وہ بھول جانے کا خطرہ لاحق ہو یا یہ خلط ملط کر دینے کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حدیث کو بیان کرنے سے رک جائے۔ اس کے بعد چند چیزیں ایسی ہیں جن میں طالب علم منفرد ہے، یعنی جو طالب علم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ اپنے استاذ کی عزت کرے گا، اپنے استاذ کی اسے عزت کرنا ہے، کیونکہ استاذ کی عزت کرنا یہ علم کی عزت کرنے میں ہے، یعنی انسان اگر علم کا قدردان ہوگا تو ظاہر اپنے استاذ کا بھی قدردان ہوگا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے استاذ کا احترام کرے۔ دوسری چیز یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم کے سیکھنے کے معاملے میں، سنت کو سیکھنے کے معاملے میں بڑے ہوتے ہیں، یعنی عمر ان کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو یا پھر یہ کہ وہ شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں شرم محسوس نہیں کرنا ہے، اور نہیں انہیں حیا ماننا چاہیے، نہیں کہ یہ کہ بڑے ابھی اس عمر میں ہم جا کر کے علم سیکھیں گے، تو یہ ساری چیزیں ذہن میں یہ باتیں نہیں رہنی ہیں، اس لیے کیونکہ وہ دین سیکھنے جا رہے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نہیں اس بات سے شرمانا چاہیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ بڑی عمر کا ہوتا ہے، اور جو شاگرد ہوتا ہے طالب علم بڑی عمر کا ہوتا ہے، جو استاذ ہوتا ہے وہ کم عمر کا ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات سے بھی نہیں شرمانا چاہیے کہ وہ ہم اتنے اس چھوٹے شخص سے ہم کم عمر جو ہے لڑکے سے ہم جائیں گے علم حاصل کرنے، تو یہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ وَأَن يَصْبِرَ عَلَى جَفَاءِ الشَّيْخِ، کہ شیخ اگر سختی کریں یعنی استاذ اگر سختی کریں تو اس پر وہ صبر کرے، یعنی چیخے چلائے نہیں، آواز بلند نہ کرے، ان کے بارے میں الٹے سیدھے باتیں نہ کرے، بلکہ استاذ اگر سختی کریں تو ان سختی پر صبر کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں یہ بھی کہا ہے وَيَعْتَنِي بِالضَّبْطِ، اور جو کچھ استاذ پڑھائے اسے وہ یاد کرنے کا اہتمام کرے، لکھنے کا اہتمام کرے، وَيُذَاكِرُ، اور اس کا مذاکرہ کرے، یعنی اپنے ہی جیسے لوگوں کو ایک ٹیم تیار کر لے اور وہ پڑھ کر کے بیان کرے، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھ کر کے سنائے، مذاکرہ کریں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور وہ یباحثہ، اور وہ بحث و مباحثہ کرے جو علم والے ہیں، یعنی اہل علم سے اس کے متعلق مناقشہ کرے، بحث و مباحثہ کریں۔ مقصد کیا آنا چاہیے؟ تاکہ وہ بات یعنی جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے وہ اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے، بحث و مباحثہ کرنا چاہیے، مناقشہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مذاکرۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ، سنت کی جو معنویت ہے، جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، کتنا عظیم ہے۔ کہتے ہیں کہ مذاکرۃ العلم، یعنی اگر آپ سنت کی کا مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ایک لمحہ، یعنی ایک لمحہ پڑھ کر کے تھوڑی دیر آپ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں تو پوری رات آپ کا قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سنت کو سیکھنے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ یہ بھی ہے وَأَن يَكُونَ الْحِفْظُ تَدَرُّجًا، مطلب یہ کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرے، تھوڑا تھوڑا، یہ نہیں کہ اکٹھا کر لے اور ہفتے بھر کا اور پھر اس کو یاد کرنا شروع کر دے، ایسے نہیں ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا تدرج کے ساتھ وہ تھوڑا تھوڑا یاد کرے گا، تو اس سے یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ذہن پر بھی
بوجھ نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وَأَن يَعْمَلَ بِمَا سَمِعَهُ، مطلب یہ کہ وہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے سیکھا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ علم کی زکوٰۃ ہے، جیسے ہر چیز کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے نا، ایسے علم کا بھی زکوٰۃ ہوتا ہے۔ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ نے سیکھا اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَلَّا يَقْتَصِرَ عَلَىٰ سِمَاعِ الْحَدِيثِ، کہ وہ صرف حدیث سننے پر اکتفا نہیں کرے گا، حدیث لکھنے پر اکتفا نہیں کرے گا بغیر سمجھے بوجھے، یعنی اس کو سمجھنا بوجھنا بھی ضروری ہے۔ بغیر سمجھ کر کے آپ حدیث کو لکھنا شروع کر دیں، حدیث کو یاد کرنا شروع کر دیں، تو یہ طالب علم کا یہ مزاج اور یہ طبیعت، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو اب حدیث کی جو تعلیم شروع کرے گا تو کن کلمات سے شروع کرے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب حدیث وہ پڑھے گا تو صحیحین سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی تمام احادیث بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ مسانید کا ہے، سنن کی کتابوں کا ہے، سنن ابی داؤد ہے، ترمذی ہے، ان کا۔ اس کے بعد مسانید کا ہے جس میں ہر صحابی کی الگ الگ روایتیں اکٹھا کی گئی ہیں، اس کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد ان کتابوں کا اہتمام کرے جس میں ان احادیث کے متعلق بات کی گئی ہو جن میں علتیں ہوتی ہیں، نقص ہوتی ہیں، یعنی علل، جیسے امام احمد بن حنبل وغیرہ کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد سند کے متعلق بات کرنی ہے تو اس میں اسماء الرجال کی ضرورت پڑے گی، تو اسماء الرجال کے متعلق جو کتابیں ہیں جیسے تاریخ الکبیر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تاریخ ابن ابی حیثمہ ہے، تو یہ ساری کتابیں اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ راویوں کے نام کو ضبط کرنے میں کبھی دشواری ہوتی ہے کہ راویوں کا ٹھیک ٹھاک نام کیا ہے، اس کو کن الفاظ کے ساتھ بولا جائے، تو اس کے لیے ہمیں جو الاقلال لابن معقولہ کی کتاب ہے، ابن معقولہ کی کتاب ہے الاقلال، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ احادیث میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی نامانوس ہوتے ہیں، عام طور پر استعمال نہیں ہوتے ہیں، غریب جسے کہا جاتا ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو احادیث میں استعمال ہوئے ہیں لیکن بہت کم اس کا معنی لوگ جانتے ہیں، تو ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن میں ان الفاظ کی تشریح ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے۔ جیسے النہایہ یہ کتاب ہے امام ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے غریب الفاظ کی تشریح کی، وضاحتیں کی ہیں۔ تو ہمارا جو درس کا دوسرا حصہ تھا وہ آداب شیخ و سامع پر مشتمل ہے، اور میں نے بتایا کہ دو چیزوں میں طالب علم اور استاد مشترک ہیں، ایک تو یہ کہ دونوں اپنی نیت اور کی صفائی ستھرائی کر لیں، دوسرا یہ کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں، مسلمانوں سے دشمنی، عداوت اور بغض کی بنیاد پر وہ کام نہ کریں، جیسا کہ مستشرقین کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی کی بنیاد پر وہ سنت کے لیے وہ کام کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی دشمنی اور بغض کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مسلمانوں سے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سنت کی طرف توجہ کرے، تو یہ ہے۔ اور پھر کچھ چیزوں میں استاذ مشترک ہے، 5-6 چیزیں اس کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد کچھ چیزوں میں طالب علم مشترک ہے، اس کا بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سنت کو سیکھنے کا، طالب علم کا سنت کو سیکھنے کا عزم کر لے تو اس کو کیا مراتب ہو سکتے ہیں، کون کون کی کتابوں کو پڑھے گا۔ تو سب سے پہلے وہ صحیحین کو پڑھے گا، پھر اس کے بعد سنن کی کتابوں کو پڑھے گا، پھر مسانید کو پڑھے گا، پھر علل کو پڑھے گا، پھر اسماء الرجال کو پڑھے گا، پھر ضبط الاسماء کو پڑھے گا، پھر الغریب وغیرہ کی کتابیں پڑھے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور آج کا درس ہمارا انہی چند باتوں پر ختم ہوتا ہے، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین یہ جو درس میں نے پیش کیا ہے اور اپنی کوشش کے حد تک جو کچھ ہے، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور لوگوں کے لیے اس کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، لوگوں کو دین سیکھنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر، ہماری عمل میں بہتری عطا فرما۔ رب العالمین تجھ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں ریاکاری سے، کبر سے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے سامعین اکرام، ایک گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی کوشش کے باوجود جو کچھ پیش کیا ہے، ان میں سے جو کچھ درست ہے، جو کچھ صحیح ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ خطا ہے، نسیان غلطی ہے، یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو پروگرام جو لوگ انعقاد کر رہے ہیں، اس کی تیاری کرا رہے ہیں، اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ان کے مال میں، ان کے اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔